بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فرغ من المرفوعات شرع في المنصوبات وقدمها على المجرورات لكثرتها ولخفة النصب فقال المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولیت۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ نے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں جو ترتیب رکھی ہے اس کے مطابق ایک نوع کی مکمل وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جی مرفوعات ہیں، مرفوعات کی تقدیم کیوں کی منصوبات اور مجرورات سے، وہ آپ وہاں پر وضاحت کے ساتھ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے مرفوع یہ منصوب اور مجرور پر مقدم ہے۔ لہذا ان وجوہات کی بنا پر مرفوعات کو مقدم کیا۔ مرفوعات کی بحث مکمل کر لینے کے بعد اب آگے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبات کی بحث کا آغاز فرمایا ہے۔ پھر منصوبات اور مجرورات تھے تو منصوبات کو مجرورات پر کیوں مقدم کیا؟ منصوبات کی تقدیم ہوئی ہے مجرورات پر کس وجہ سے؟ تو شارح نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جی یہ کثیر ہے بنسبت مجرورات کے، یہ کثیر ہے بنسبت مجرورات کے، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ منصوبات کے لیے اصل جو اعراب ہے وہ فتحہ کا ہے۔ منصوبات میں اصل جو اعراب ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ لہذا فتحہ بنسبت کسرہ کے یہ خفیف ہے، فتحہ بنسبت کسرہ کے کیا ہے؟ یہ خفیف ہے، لہذا اس کی خفت کی وجہ سے بھی اس کو مقدم کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح یہ بھی اس کی وجوہات میں یہی بات بھی آتی ہے کہ جی اس کے عامل کے اعتبار سے بھی، اس کے اعتبار سے عامل کے اعتبار سے، عامل کے اعتبار سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عامل کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرفوعات کا عامل کون تھا؟ فاعل۔ منصوبات کا عامل کون ہے؟ یہ بھی فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجرورات کا عامل کون ہے؟ مجرور دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک حرف جر کی وجہ سے اور ایک اضافت کی وجہ سے۔ اضافت کی وضاحت بھی آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ اصل میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حروف جارہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو مجرور ہے اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو۔ لہذا منصوبات کا عامل کیا ہوا؟ فعل ہوا، اور مجرورات کا عامل حرف ہوا۔ تو اس وجہ سے منصوب کا جو عامل ہے وہ بنسبت مجرور کے زیادہ قوت والا ہے، زیادہ قوی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر مجرورات سے منصوبات کو مقدم فرمایا۔ سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ تین وجہ پڑھ لی آپ لوگوں نے۔ پہلی وجہ کہ یہ کثیر ہے بنسبت مجرورات کے، دوسری وجہ ان کا اعراب فتحہ کے ساتھ ہے، اور فتحہ کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اخف الحرکات وہ فتحہ ہے، تیسرا ان کا عامل فعل ہے مرفوعات کی طرح، اور مرفوعات کا بھی عامل فعل ہے، ان کا بھی عامل فعل ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر لیا، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر لیا۔ اور پھر عامل، یہ عامل قوی ہے بنسبت فعل، عامل قوی ہے بنسبت حرف جر کے، اس وجہ سے اس کو مقدم کر لیا اس کے عامل کے قوی ہونے کی وجہ سے، اور جو مجرور تھا اس کو بعد میں ذکر کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ولما فرغ من المرفوعات، جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات سے فارغ ہوئے، شرع فی المنصوبات، تو یہ منصوبات میں شروع کیا، منصوبات میں آغاز کیا، یہ بطور تمہید کے ہے۔ وقدمها علی المجرورات، اور ان منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیا، لکثرتها، ان کی کثرت کی وجہ سے، ولخفت النصب، اور نصب کے خفیف ہونے کی وجہ سے، اور نصب کے خفیف ہونے کی وجہ سے۔ فقال، پس ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، المنصوبات، کیا فرمایا؟ المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولیت، یہ بالکل بعینہ ہی اسی طرح کی عبارت ہے جیسے آپ لوگوں نے مرفوعات میں آغاز میں پڑھا کہ المرفوعات هو ما اشتمل على علم المفعولیت،
وہاں پر مرفوعات کی ترکیب میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ پہلی اس کی ترکیب میں یہ صورت ہے کہ یہ لا محل لہ من الاعراب ہے، یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے، بس یہ مبنی ہے، مبنی بر سکون ہے۔ دوسرا یہ اعراب پڑھ لیا تھا کہ جی یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری کی ساری وضاحتیں یہاں پر موجود ہے، وہی وضاحتیں ہیں جو وہاں پر آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشتمل علی علم المفعولیت، اشتمال سے کیا مراد ہے؟ اشتمال کی وضاحت بھی ادھر آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ المنصوبات ہے یا پھر المنصوب ہے، اس کی وضاحت بھی وہاں پر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ساری وضاحتیں وہاں پر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قد تبین شرحہ، اس کی شرح واضح ہو چکی ہے، اس کی شرح واضح ہو چکی ہے، بما ذکر فی المرفوعات، ان وضاحتوں کے ساتھ جو مرفوعات میں ذکر کی گئی ہیں۔ مرفوعات میں جو باتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری وضاحتیں وہ اس عبارت کے ساتھ بھی لگ جائیں گی، وہاں سے اس کو اٹھا کر یہاں پر آپ لوگوں نے لگا دینا ہے اس کو۔ آگے علی علم المفعولیت، یہ عبارت بھی ادھر گزر چکی ہے کہ جی علم المفعولیت، علم کا لفظ کہاں ہے؟ کس کا لفظ کہاں ہے؟ علم، اور علم تو کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ کی قسم ہے۔ علم کسی کے جو ہے وہ نام کو بولتے ہیں، تو علم تو جب کسی کا ہو تو وہ تو اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر تو یہ جو علامتیں ہیں یہ ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو عام ہوتی ہے، اس کی وضاحت بھی ادھر مکمل طور پر آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ تو اس کا جواب پھر یہ پڑھ لیا تھا کہ جی علم کے معنی ایک سے زائد ہے، ایک تو وہ علم ہے جو معرفہ کی اقسام میں سے ہے، ہاں، معرب باللام ہے، اعلام ہے، مضمرات ہیں، اشارات ہیں، اور ایک علم کے اس کے علاوہ معنی ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ علامت بھی ہے، اس میں علامت والا معنی بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، پہاڑ کے معنی میں بھی علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے علم سے اس کا جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے کہ علم المفعولیت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ علامت ہے، یہاں پر کیا ہے؟ علامت مراد ہے، لہذا یہ وضاحت یہاں پر اسی طرح گزر جائے گی۔ تو فرماتے ہیں والمرفوعات بعلم المفعولیت، مفعولیت کے علم سے مراد علامت کون الاسم مفعولا، کسی اسم کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ علامت کا لفظ لگایا، ٹھیک ہے، یہ علم کے معنی کو، اور کون الاسم مفعولا یہ عبارت کیوں لگائی ہے؟ المفعولیتی میں جو یا اور تا ہے اس کے بارے میں وضاحت کے لیے کہ جی یہ یا کس کے لیے ہے؟ اس کے مصدر بنانے کے لیے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حقیقتاً او حکماً، حقیقتاً او حکماً کا لفظ کہہ کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ہوا مشتمل علی علم المفعولیت، منصوبات وہ ہے جو مفعولیت کی نشانی پر مشتمل ہو۔ تو مفعولیت کی نشانی پر مشتمل ہونا، علم ہونا، علامت ہونا، یہ تو خاص ہے، مفاعیل کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، جبکہ منصوبات ہم پڑھیں گے اس میں وہ کتنے ہیں؟ مفعول بھی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول فی ہے اور مفعول مطلق ہے۔ یہ تو مفاعیل ہیں، یہ تو کیا ہے؟ مفاعیل ہیں، لیکن یہ حال ہے، تمیز ہے، مستثنیٰ کا اعراب ہے، یہ سارے کے سارے یہ تو مفاعیل نہیں ہے، یہ تو مفاعیل نہیں ہے۔ پھر یہاں پر نصب کا اطلاق کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے تو یوں کہہ دے کہ جی جو مفعولیت کی نشانی پر مشتمل ہو، علم المفعولیت پر مشتمل ہو، تو وہ مفعولیت میں تو نظر آئے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مفاعیل تو 5 ہیں، 5 کے علاوہ جو باقی منصوبات ہیں وہ تو مفاعیل تو نہیں ہے، تو وہاں پر پھر یہ علامت کیوں پائی جا رہی ہے؟ اس کا جواب دیا حقیقتاً او حکماً سے۔ کس سے جواب دیا؟ حقیقتاً او حکماً سے، کہ جی مفاعیل 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو حقیقتاً ہے جن میں 5 مفاعیل آ جاتے ہیں، مفاعیل 5 یہ حقیقتاً مفاعیل ہیں، باقی کے جو ہیں یہ مفاعیل وہ حقیقتاً نہیں ہیں بلکہ یہ حکماً ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکماً۔ تو مفعول ہونا یہ عام ہے، چاہے وہ کیا ہو؟ حقیقتاً مفعول ہو یا پھر وہ حکماً مفعول ہو، لہذا اس میں منصوبات اس طرح سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے کہ باقی کے جو منصوبات ہیں وہ حکماً مفاعیل ہیں۔ جی دیکھو، علامتی کون الاسم
مفعولاً حقیقتاً، یعنی کسی اسم کی علامت ہونے پر مشتمل ہو، چاہے وہ مفعول حقیقتاً ہو یا پھر وہ مفعول کیا ہو، حکماً ہو۔ وہی اربعۃ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامت کتنے ہیں ان کی تعداد کو متعین فرمایا ہے کہ وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اربعۃ الفتحۃ والکسرۃ والالف والیاء، فتحہ، کسرہ، الف اور یا۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہو اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں، ان 16 قسموں میں سے وہ حالت نسبی جو ہے وہ کچھ کی فتحہ کے ساتھ ہے، کچھ ایسا ہے کہ جہاں پر کسرہ، جیسے جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، کچھ کا الف کے ساتھ ہے جیسے تثنیہ کا اعراب پڑھ لیا، اسی طریقے پر جو ہے وہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب جو ہے وہ پڑھ لیا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر یا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے جمع مذکر سالم ہے، اسی طریقے پر تثنیہ ہے، ان کے اعراب میں کیا آتا ہے؟ وہ الف بھی آتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ یا بھی ہے۔ تو جو ان اسماء جو 16 قسمیں ہیں، ان 16 قسموں میں سے حالت نسبی جو ہے وہ کتنی طرح سے آتی ہے؟ 4 طرح سے۔ بعض میں فتحہ ہے، بعض میں جو ہے وہ کسرہ ہے، بعض میں الف۔ آگے مثالیں دی ہیں، جیسے رأیت زیدن، زیدن یہ پہلی قسم ہے، لہذا اس کی حالت نسبی لفظی فتحہ کے ساتھ ہے۔ رأیت مسلمات، یہ جو ہے وہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی حالت نسبی کسرہ کے ساتھ ہے۔ رأیت اباک، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کی حالت نسبی لفظی الف کے ساتھ ہے۔ رأیت مسلمین اور رأیت مسلمین، یہ تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں، دونوں کی حالت نسبی وہ یا کے ساتھ ہے۔ صرف فرق کرنے کے لیے جمع کے صیغہ میں یا ما قبل مکسور ہے اور جو ہے وہ تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ہو جاتا ہے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی وہ علامتیں 4 ہیں اور یہ ان کے استعمال کا طریقہ ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ بولو۔ فَمِنْهُ الْمُطْلَقُ، فَمِنْهُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ اسم ما فعله فاعل فعل مذکور بمعناه۔ متن کی عبارت دیکھ لیں کہ فَمِنْهُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ، یہ ہوا ضمیر یہ بھی متن کا حصہ ہے، اس پر نشان لگا دیں۔ وَهُوَ اسم ما فعله فاعل فعل مذکور بمعناه، مفعول اس منصوب میں سے، من جملہ ان منصوبات میں سے مفعول مطلق ہے، من جملہ ان میں سے مفعول مطلق ہے۔ وہوا، اور وہ مفعول مطلق، اسم ما نام ہے اس معنی کا، نام ہے اس چیز کا، فعلہ جس کو کیا ہے، فاعل فعل ایسے فعل کے فاعل نے، مذکور جو کہ مذکور ہے، بمعناہ اور اس کے معنی میں ہے، ایسا فعل مذکور جو اس کے معنی میں ہے۔ یوں ترجمہ کر لو، یہ مذکورن یہ بھی فعل کی صفت ہے اور بمعناہ بھی اس کی ہی صفت ہے۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ دیکھ لو، فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، ان منصوبات میں سے مفعول مطلق ہے اور وہ نام ہے اس چیز کا یا اس معنی کا جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس کے معنی پر مشتمل ہے، جو اس کے معنی پر مشتمل ہے۔ یہ فعل کی صفت ہے، اس کے معنی پر، کس کے معنی پر؟ یعنی مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہو۔ دیکھو فَمِنْهُ، یہ ہو ضمیر کا مرجع بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا فَمِنْهُ الْفَاعِل، وہاں پر ہو ضمیر کے مرجع میں 2 متعین کیے تھے، ایک کیا ہے؟ المنصوب ہے، یا پھر کیا ہو جائے گا؟ او مما اشتمل، ای من المنصوب او، یہ او کا لفظ درمیان میں انہوں نے نہیں لکھا، سب میں نہیں ہے، ایک میں نہیں ہے، او حیدر۔ ہاں جی، یہ مکتبہ رحمانیہ والوں کے کمالات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی تو تھوڑی بہت آپ کے اساتذہ کو سمجھ آ جائے گی، جب آپ کا دور ہوگا ہیں تو پھر جیسے کتاب میں لکھا ہوگا اس کو ویسے ہی پڑھائیں گے، اور جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے ویسے پڑھائیں گے تو نور علی نور بن جائے گا۔ جیسے نور الانوار ہے، اسی طرح شرح جامی کا بھی کیا بن جائے گا؟ نور علی نور۔ بس پیسے کمانے کے لیے کتابیں چھاپ رہے ہیں، باقی اس میں کیا ہے، غلطیاں کیا ہیں، اس طرح کی کوئی جو ہے وہ بات کی طرف توجہ نہیں ہے۔
متن اور شرح کا فرق ختم کر دیا. اب یہ ہوا مشتمل علی علم المفعولیت کے اوپر نشان نہیں لگا ہوا، آگے ہوا ضمیر کے اوپر بھی نشان نہیں لگا ہوا، تو مطلب اب متن اور شرح کا فرق کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ درمیان میں او کا لفظ نہیں ہے، جب او کا لفظ نہیں ہے تو معنی کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے یہ کتابیں چھاپنے والے اللہ ان کی حالت پر کیا کرے، رحم کرے، اور اللہ کرے ان کے دل میں یہ احساس ہو کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو نیکی سمجھ کر کریں. تو جب نیکی کریں گے تو پھر اس کی وہ تصحیح کی بھی کوشش کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ بھی بڑے ہو کر کتب خانے بنائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس میں تصحیحات بھی کریں گے ہیں، اس کا پھر مزہ آئے گا. تو کیا فرمایا، فَمِنْهُ أي من المنصوب او کا لفظ لگا دے، او مما اشتمل على علم المفعولیت. تو یہ ہو ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہے، المنصوب بھی ہے جو المنصوبات کے ضمن میں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جو منصوبات کی جو تعریف ہے مشتمل علی علم المفعولیت، یہی اس ہو ضمیر کا مرجع ہو. کون سا راجح ہے، کون سا بہتر ہے، کس کی کیا وجہ ہے، یہ ساری وضاحتیں وہی ہیں جو آپ لوگ مرفوعات کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں. ایک مرتبہ وہ مکمل بحث پڑھ لے اور وہ ساری بحث اٹھا کر یہاں پر اس کو فکس کر لے، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آگے ہے المطلق. کیا ہے المطلق؟ یہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ صیغہ صفت ہے جس کو موصوف چاہیے، جس کو موصوف چاہیے تو وہ موصوف لگا لیا ادھر المفعول. المفعول المطلق ان منصوبات میں سے یا ان چیزوں میں سے جو مفعولیت کی نشانی پر مشتمل ہو، ان میں سے ایک مفعول مطلق ہے، ان میں سے ایک مفعول مطلق ہے. یہ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ تو مطلق اطلاق سے ہے. مطلق کس سے ہے؟ اطلاق سے. ہاں آپ لوگ پڑھ چکے ہو یا پڑھ لیں گے، حکم کبھی مطلق ہوتا ہے کبھی مقید ہوتا ہے. مقید کا مطلب، یہ ثناء اللہ اتنی غور سے کتاب کی طرف بھی دیکھ رہا ہے نا، تو اوپر رکھ لو اللہ کے بندے. یہ تو ابھی ورقے الٹ رہا ہے. کون سا ورقہ کھولا ہوا ہے اس نے؟ دیکھو ہیں، اوپر رکھو. کچھ اور تو نہیں رکھا ہوا نیچے، کوئی موبائل وغیرہ ہے؟ جی تہمت سے بھی بچے اور موضع تہمت سے بھی بچے. جو تہمت ہے وہ تو ہے ہی تہمت، لیکن موضع تہمت سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بات خراب ہو جاتی ہے. تو ایک ہوتا ہے مطلق، دوسرا ہوتا ہے مقید. مطلق اور مقید میں کیا فرق ہے؟ مطلق اس کو بولتے ہیں جس کو بس چھوڑا گیا ہو اطلاق سے. اطلاق گوانا، چھوڑ دینا. طلاق اسی سے ہے، طلاق اسی سے ہے کہ انت طالق لوگ کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہے، بس تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں، جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرو. میری طرف سے جو رکاوٹ تھی، میری طرف سے جو پابندیاں تھی، وہ ساری پابندیاں اب ختم. تو مطلق جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو. تو اطلاق کس کو بولتے ہیں؟ جس میں کوئی قید نہیں ہے. مفاعیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کتنے ہیں؟ مفعول مطلق ہے، بیہی ہے، معہو ہے، لہو ہے. تو ان میں دیکھیں کہ جی مفعول کے ساتھ بیہی کی قید لگ گئی، مفعول کے ساتھ فیہی کی قید لگ گئی، مفعول کے ساتھ لہو کی قید لگ گئی، مفعول کے ساتھ معہو کی قید لگ گئی. تو یہ مفاعیل میں سے 4 ایسے ہیں کہ جو مقید ہیں کسی نہ کسی قید کے ساتھ، اور ان میں سے صرف ایک مفعول ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، نہ بیہی کی قید ہے، نہ فی کی قید ہے، نہ ہی اس کے ساتھ لہو کی قید ہے، اور نہ ہی مع کی قید ہے. تو اس وجہ سے یہ مطلق ہے، یہ آزاد ہے ان قیودات سے. اس وجہ سے مفعول مطلق کو کیا بولتے ہیں؟ مطلق بولتے ہیں، یہ مقید نہیں ہے. تو فرماتے سمی بیہی، یہ مطلق کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے.
مطلق کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا لصحت اطلاق صیغۃ المفعول علیہ من غیر تقییدہ بالباء او فی او مع او اللام، لصحت اطلاق صیغۃ المفعول علیہ، اس پر مفعول کے صیغہ کے اطلاق کے صحیح ہونے کی وجہ سے۔ ترجمہ کیسے کیا؟ سمی بہ، اس کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا لصحت اطلاق صیغۃ المفعول علیہ، مفعول کے صیغہ کا اس پر اطلاق کے صحیح ہونے کی وجہ سے، من غیر تقییدہ، بغیر مقید کرنے اس کو با کے ساتھ یا فی کے ساتھ یا مع کے ساتھ یا پھر لام کے ساتھ، اس کو مفعول کہا گیا۔ اور مفعول کیسے کہا گیا؟ بغیر مقید کیے اس کو کہ جی یہ لام کے ساتھ ہو، بھی کے ساتھ ہو، فی کے ساتھ ہو، اس طرح کی کوئی قید نہیں۔ بخلاف المفاعیل الاربعۃ الباقیۃ، بخلاف باقی چار مفاعیل کے، بخلاف باقی چار مفاعیل کے، فإنہ لا یصح اطلاق صیغۃ المفعول علیہما، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے مفعول کے صیغہ کا اطلاق ان پر، ان چاروں پر مفعول کے صیغے کا اطلاق صحیح نہیں ہے، الا بعد تقییدھا بواحدۃ منہا، مگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مقید کر لینے کے بعد، مگر ان میں سے ہر ایک کو، ان مفاعیل کو، ان افعال، ان الفاظ میں سے کسی ایک کے ساتھ مقید کر لینے کے ساتھ، پہلے اس کو با کے ساتھ مقید کریں گے بھی ہو جائے گا، لام کے ساتھ مقید کریں گے لہو ہو جائے گا، فی کے ساتھ مقید کریں گے تو فی ہی ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا اطلاق تب ہی ہوتا ہے جب ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ مقید ہو جائے۔ فیقال، پس یوں کہا جاتا ہے المفعول بہ، المفعول فیہ، المفعول معہ اور المفعول لہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ فمنہ، پس ان میں سے، یعنی اس منصوب میں سے، من جملہ منصوب میں سے، یا پھر ان چیزوں میں سے جو کہ مشتمل ہے علی علم المفعولیت، المفعول المطلق، مفعول مطلق ہے، سمی بہ، اس کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا لصحت اطلاق صیغۃ المفعول، مفعول کے صیغہ کے اطلاق کے صحیح ہونے کی وجہ سے، علیہ اس پر، من غیر تقییدہ، بغیر مقید کرنے اس کو با کے ساتھ یا فی کے ساتھ یا مع کے ساتھ یا لام کے ساتھ، بخلاف باقی چار مفاعیل کے، پس بے شک صحیح نہیں ہے مفعول کے صیغہ کا اطلاق ان پر، الا بعد تقییدھا، مگر ان کو مقید کر لینے کے بعد، بواحدۃ منہا، ان الفاظ میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ فیقال، پس یوں کہا جاتا ہے المفعول بہ، المفعول فیہ، المفعول معہ اور المفعول لہو۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مطلق کی تعریف کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہوا اسم ما فعلہ فاعل فعل، اس کا ترجمہ تو ہو گیا نا۔ ہوا ضمیر کا مرجع ذکر کیا کہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بولو، وہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ مفعول مطلق سے مراد وہ اسم ہے، مفعول مطلق سے مراد ایسا اسم ہے، ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعناہ، جو ایسے معنی پر دلالت کرے جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس کے معنی پر مشتمل ہے۔ ایسا اسم جو دلالت کرے کس چیز پر؟ ایسے معنی حدثی پر جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، اور وہ فعل مذکور ایسا ہو جو اس مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہو، جو اس مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہو۔ آسان لفظوں میں ہم اس کو یوں کہیں گے کہ جی مفعول مطلق سے مراد کیا ہے؟ نام ہے مفعول مطلق اس معنی کا جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہو۔ مفعول مطلق کی تعریف کیا بتا دی؟ مفعول مطلق نام ہے اس معنی حدثی کا، مفعول مطلق نام ہے اس معنی حدثی کا جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس کے معنی پر مشتمل ہو۔ کس کے معنی پر؟ وہ فعل مذکور اس مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، ضربت ضربن ہے، کیا ہے؟ ضربت
ضربن، یہ ضربن یہ مفعول مطلق ہے. یہ ضربن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اور مصدر معنی حدثی ہوتا ہے. یہ مصدر ہے اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ معنی حدثی. تو یہ ضربن مفعول مطلق ہے. اس کو کس نے کیا ہے؟ ضربتو کے فاعل نے کیا. ضرب تو مذکور ہے نا، تو فعل مذکور کے فاعل نے کیا. پھر جو ضربن والا معنی ہے، ضرب تو اس معنی پر مشتمل بھی ہے. تو اب دیکھیں اس تائے مفتوطۂ مضمومہ جو ہے، اس کے اندر دو باتیں آ جاتی ہیں. ایسا فعل مذکور کا فاعل ہے کہ وہ فعل اس ضربن والے معنی پر مشتمل ہے. تو تعریف کیا ہو جائے گی مفعول مطلق کی؟ مفعول مطلق نام ہے اس معنی کا جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہے. یہ تعریف لکھ لو اپنے پاس، نہیں تو پھر بھول جاؤ گے. جی ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ المفعول مطلق ہے. اسم ما فعلہ فاعل فعل، جس کو فعل کے فاعل نے کیا ہو، جس کو فعل کے فاعل نے کیا ہو. اب اس پر اعتراض ہو جائے گا. اعتراض ہو جائے گا. یہ آگے 3 مثالیں دی ہیں. ان تینوں مثالوں سے 3 مثالیں کیا ہیں؟ مات موتن، جسم جسامتن، شرف شرفن. کیا مثالیں ہیں؟ ماتا مر گیا وہ، شروفہ معزز بنا، جسمہ موٹا بن گیا. کیا بن گیا؟ موٹا بن گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موتن ہے، جسامتن ہے اور شرفن ہے، یہ موت کہاں سے آئی ہے اس کے پاس؟ ہیں؟ موت کس کی طرف سے واقع ہوئی ہے؟ کوئی اپنے اوپر خود موت کو واقع کرتا ہے؟ ہیں؟ کوئی چیز اٹھا کے وہ اپنے اوپر لاگو کر دے اور وہ موت ہوتی ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت ہوتی ہے. کسی کو عزت ملتی ہے کس کی طرف سے؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شرافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ بھی شرفن کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اسی طریقے پر جسمہ جسامتن، کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن ان کا جسم بنتا ہی نہیں ہے. ہیں؟ ہمارے ساتھیوں میں سے بعض ایسے تھے کہ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے، اپنے حصے کا بھی کھا لیا، جو زائد ملتا تھا وہ بھی لے لیا، پھر بھی بیٹھے ہوئے. پھر آس پاس لڑکوں سے جو رہ جاتا تھا وہ دسترخوان سے اٹھا کے وہ بھی کھا لیتے تھے. ہیں؟ لیکن ان کا جسم انتہائی باریک، ان کا جسم انتہائی باریک ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف پانی بھی پیے تو وہ موٹا ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ کیا ہے؟ موٹاپا ہونا، بھاری ہونا، جسم والا ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو 3 مثالیں دی ہیں شارح نے. مات موتن، ہے، جسمہ جسامتن، شروفہ شرفن. یہ تینوں مفعول مطلق ہے لیکن ان کا جو کرنے والا ہے وہ فعل مذکور کا فاعل نہیں ہے. جسم زید، شرف زید، جسم اور مات زید. ہاں، تو موتن، شرفن اور جسامتن کا فاعل یہ زید نہیں ہے اور یہ مفعول مطلق ہے. یہ کلام میں کیا واقع ہے؟ آپ نے مفعول مطلق کی تعریف یہ کی ہے کہ جی نام ہے اس معنی حدثی کا جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو. تو یہ تو فعل مذکور کا عمل ہے ہی نہیں، اس کے فاعل کا عمل ہے ہی نہیں. جسمہ وہ جسامتن، جسم زید جسامتن، وہ موٹا ہونا یہ زید کا اپنا فعل نہیں ہے. مر جانا زید کا اپنا فعل نہیں ہے. معاشرے میں معزز ہونا، باشرف ہونا، یہ زید کا اپنا فعل نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو پھر یہ مفعول مطلق کیسے واقع ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ مفعول مطلق کیسے واقع ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کی یہ تعریف جامع نہ ہوئی، آپ کی یہ تعریف جامع نہ ہوئی کہ یہ تینوں مفعول مطلق ہیں لیکن آپ کی تعریف ان کے اوپر صادق نہیں آ رہی. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی فعلہ فاعل فعل کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہو. کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ جی جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو. کرنے کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ ایک چیز کا موجد بنے، ایک چیز کی ذات میں وہ مؤثر ہو. ہاں،
آپ کے کان کسی نے گرم کر لیے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جس نے کیے وہی اس کا فاعل ہے۔ آپ کے گرمی کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ موجد ہے، یہ اثر ہے، یہ تاثیر ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے، یہ تڑکے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اس وقت؟ ہے چاول بن رہے ہیں؟ یہ ادھر کن کا گھر ہے؟ استاد صاحب کا ہے؟ جی، یہ تو نقصان ہو گیا، ورنہ کھول لو، ہوا تو آئے گی نا۔ اور یہ جنات کے قبیل سے ہیں، خوشبو سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ جی، کیا بنا؟ کچھ بنا؟ ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا، وہ ابھی تڑکا لگا رہے ہیں، 12 بجے کے بعد کھائیں گے، تم لوگ بھی اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جو بات آئی ہے کہ جی جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی لازمی طور پر وہ فاعل موجد ہو، لازمی طور پر وہ فاعل اس میں مؤثر ہو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اسناد اس کی طرف ٹھیک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اس کا اسناد جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ درست ہو، باقی وہ اس سے صادر ہو یا نہ ہو، باقی وہ فعل اس سے صادر ہو یا نہ ہو، یہ معنی اس کے ساتھ صرف قائم ہو سکے، اس کی طرف اس کی نسبت ہو سکے، اسناد ہو سکے، یہ مراد ہے۔ اور یہاں پر موت کا اسناد جو ہے وہ زید کی طرف ہو، مات زیدن، ماتا زیدن، یہ اسناد ہو سکتا ہے۔ شرف زیدن، یہ اسناد ہو سکتا ہے۔ اور یہ شرف اور شرافت یہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ جو شرفہ کا معنی ہے وہی شرافت کا معنی ہے، تو یہ اسناد جو ہے یہ درست ہو سکے، باقی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ایجاد بھی کرنے والا ہو، وہ اس کی ذات میں وہ مؤثر ہو، وہ اس کو وجود دینے والا ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھو، والمراد بفعل الفاعل ایاہ، اور فعل کے فاعل کا اس کو کرنے سے مراد یہ ہے قیامہ بہ، اس کا اس کے ساتھ قائم ہونا، بحیث، اس حیثیت سے، یصح اسنادہ الیہ، کہ اس کا اس کی طرف اسناد صحیح ہو۔ بعینہ، یہی بحث آپ لوگوں نے فاعل میں بھی پڑھی ہے، بعینہ یہی بحث، چونکہ اب سماعی امتحان قریب ہے تو اس کا آپ لوگوں نے اعادہ کرنا ہے، دہرائی کرنی ہے، تو بالکل یہی بحث وہاں پر بھی ہے۔ وہاں پر آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ فعل یا شبہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، فعل یا شبہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو۔ وہاں پر اعتراض ہوا تھا ما ضرب زید سے۔ اب ما ضرب زید میں تو کیا ہے؟ فعل کی قیام کی نفی ہو رہی ہے، نفی ہے نا، تو نفی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کے نہ ہونے کو، تو فاعل تو اس کو بولتے ہیں جس کے ساتھ فعل یا شبہ فعل قائم ہو، اور یہاں تو قیام کی نفی ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی آپ لوگوں نے یہی معنی پڑھ لیا تھا کہ جی جس کا اس کی طرف اسناد ہو سکے، جس کا اس کی طرف ہو، باقی اسناد مثبت کے اعتبار سے، نفی اعتبار سے ہے، اس کا وہ مؤثر ہے اس کی ذات میں یا مؤثر نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہ ساری بحثیں ادھر گزر چکی ہیں۔ بحیث یصح اسنادہ، اس طور پر کہ اس کا اسناد اس کی طرف صحیح ہو، لا، یہ والا معنی مراد نہیں ہے ان یکون مؤثرا فیہ، کہ یہ اس میں مؤثر ہو اس حال میں کہ موجدا ایاہ ہو، کہ یہ اس کو ایجاد کرنے والا ہو، اس کو وجود دینے والا ہو۔ فلا یرد علیہ، لہذا اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا، ماتا موتن جیسی مثال سے، جسم جسامتن جیسی مثال سے، اور شرفا۔ پھر آگے ماتن نے ایک اور اعتراض کا حل کیا، وہ یہ ہے کہ جی اصل تو مفعول مطلق کی جو تعریف ہے وہ اتنی ہے، ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعنہ، شروع میں اسم کا لفظ کیوں لگا دیا؟ مفعول مطلق کی جو بنیادی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ما سے سٹارٹ ہے، یہ اسم تو زائد چیز ہے، اس کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ اصل میں مفعول مطلق یہ کس کی قسموں میں سے؟ اسم ہے نا، مفعول مطلق کس کی قسم میں سے؟ اسم میں سے، اور اسم لفظ ہے کہ معنی؟ بولو، لفظ ہے نا، تو اس وجہ سے یہ الفاظ کے قبیل سے، اور ما سے مراد معنی حدثی ہے۔ ما سے مراد کیا ہے؟ آپ کو تعریف کیا لکھوائی؟
تعریف آپ کو یہ پڑھائی کہ جی مفعول مطلق نام ہے اس معنی حدثی کا۔ اگر ہم اس سے اسم کا لفظ نکال کر یوں کہیں ما فعلہ فعل فاعل فعل مذکور، تو مفعول مطلق کی تعریف یوں ہو جائے گی کہ مفعول مطلق وہ معنی حدثی ہے مفعول مطلق وہ معنی حدثی ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، تو پھر تو مفعول مطلق کا معنی ہونا لازم آتا ہے، پھر تو مفعول مطلق کا معنی لازم آنا لاتا ہے، اور پھر یہ حمل ٹھیک نہیں ہوگا کہ مفعول مطلق تو اسم ہے اور وہ لفظ ہے، اور اس پر جس چیز کا ہم حمل کر رہے ہیں وہ معنی بن جائے گا۔ اس وجہ سے یہ اسم کا لفظ بڑھا دیا، اسم کا لفظ ہو دیکھو وَإِنَّمَا زِيدَ لَفْظُ الْإِسْمِ، اور زائد کیا گیا اسم کے لفظ کو لِأَنَّمَا فَعَلَهُ الْفَاعِلُ، اس لیے کہ وہ چیز جس کو فاعل نے کیا هُوَ الْمَعْنَى، وہ کیا ہے، وہ معنی ہے۔ آپ میں سے کسی کو تھپڑ لگ جائے، کسی کو کیا ہو جائے، تو یہ جب لگتا ہے جس کا کوئی لفظ ہوتا ہے، بولو ہاں لفظ ہوتا ہے اس کا، کہ بس وہ صرف اثر ہی ہوتا ہے، وہ صرف اثر ہوتا ہے، اس کا لفظ کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو افعال ہیں یا جو معنی حدثی ہیں مصادر ہیں، یہ معنی ہے، یہ کیا ہے، ان کا صرف اثر کا پتہ چلتا ہے، ان کے لفظ کچھ نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ هو المعنی، جو فاعل کا فعل ہے وہ معنی ہوتا ہے، جو فاعل کا فعل ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ معنی ہوتا ہے۔ والمفعول المطلق من اقسام اللفظ، اور مفعول مطلق یہ لفظ کی قسموں میں سے ہے۔ باقی یہاں پر ما فعلہ فاعل فعل، اس میں سارے مصادر آ گئے، ما سے مراد مصدری معنی ہے نا، تو جتنے بھی مصادر ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا، تو گویا کہ ما فعلہ فاعل فعل یہ جنس ہے، ما فعلہ فاعل فعل یہ کیا ہے، جنس ہے، کہ مطلقاً معنی حدثی جس کو کسی بھی فاعل نے کیا ہو، مطلقاً معنی حدثی جس کو کسی بھی فاعل نے کیا۔ اب جتنے بھی صفوۃ المصادر میں آپ نے مصادر پڑھے ہیں، اس کو کسی نہ کسی نے تو کیا ہوگا نا، کسی نہ کسی نے تو اس کو کیا ہوگا، تو اس اعتبار سے صفوۃ المصادر کے تمام مصادر اس میں داخل ہو گئے۔ باقی آگے وہ اس کے قیود ہیں، چلو یاد کرو اور آؤ پچھلا سناؤ شاباش۔